بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم و غاصب حقوقہم اجمعین صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ شاد رہیے، سلامت رہیے۔ 1444 ہجری کا محرم الحرام مرکزی عزا خانہ جاگیر حسین میں عشرۂ محرم کے سلسلے کی اس سال ہماری یہ مسلسل تیسری نشست بعنوان علی اللہ نہیں مگر اپنی جیبوں والے موبائل بند کر لیں، دلوں والے موبائل کھول لیں۔ بے شک یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، میں یکم محرم سے یہی بات کر رہا ہوں، ایک تسلسل ہے گزشتہ 4 سال کا ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم تو ایک خاص نوعیت کے بہرے تھے ہی، میں خود کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم تو ایک خاص نوعیت کے بہرے تھے ہی کہ ہمیں علی کے سوا کچھ سنائی دیتا نہیں ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ دشمن علی بھی ایک عجیب نوعیت کا بہرا ہے۔ ہم کہے جا رہے ہیں علی اللہ نہیں، علی اللہ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں علی اللہ نہیں، وہ سن رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں علی اللہ ہے، علی اللہ ہے، الٹا سنتا ہے۔ پھر اب کہ ہم نے سوچا کہ ہم پھر یہی کہیں علی اللہ نہیں مگر آپ کو اللہ جیسا لگ رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ میں ایک بات آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، خصوصاً میرے جوان، میرے بچے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفاتر، اب جہاں جہاں جاتے ہیں، بزرگوں نے ظاہر بات ہے اپنی زندگی کے نشو و فراز بہت سی بہاریں علی کے نام کی ہیں، کئی مباحثے میں گواہ ہوں جن سے آپ گزرتے رہتے ہیں، کئی سوالات ہوتے ہیں آپ پر، اور باب مدینہ العلم کا صدقہ آپ اس کے جوابات دیتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ نیا نہیں ہے آپ کے لیے، یہ کسی بھی نسل کے لیے نیا نہیں تھا۔ آپ یقین مانیے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی نسل اس سوال سے دوچار ہے، ارے یہ شیعوں نے تو علی کو اللہ ہی بنا دیا ہے۔ آپ یقین مانیے اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہر زمانے میں یہ اعتراض علی والوں پر ہوتا رہا، ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ جو علی کو مانتا ہے اسے یہ نہیں کہا جاتا ہے علی کو مانتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ علی کو اللہ مانتا ہے۔ اب ذرا اس کی وجہ پوچھ لیں کہ کیوں؟ بھئی ہم کیا کریں؟ آپ
واجب الوجود ہے. یہی پتہ نا کل بات بڑی توجہ کی. وہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود وجود سے ضرورت ہی نہیں وجود کو، مگر اس کے باوجود واجب ہے تو مانو. وجود نہیں ہے مگر مانو. منوا رہا ہے قرآن میں، کہتا ہے انکار بھی نہیں کرنے دوں. اچھا منوا کیسے رہا ہے؟ منوانے کے لیے وہ جو طریقہ چاہتا وہ طریقہ اپنا لیتا. کبھی کہتا ہے تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا، پھر کہتا ہے اس کے ہاتھ ہیں، پھر کہتا سمجھ میں نہیں آ سکتا، پھر کہتا چہرہ ہے، پھر کہتا سمجھ میں نہیں آ سکتا، پھر کہتا آنکھیں ہیں، پھر کہتا سمجھ میں نہیں آ سکتا، پھر کہتا پنڈلی ہے. یعنی قرآن میں کہتا سمجھ میں نہیں آ سکتا، پھر سب کچھ وہ گنوائے جا رہا ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. اسے سمجھ لیجیے پہلے. میں نے آپ کو میں نے آپ کو جب علی اللہ اور شرک کے اوائل مجلسوں میں لے کے چلا تھا تو تب میں نے ایک جملہ کہا تھا تو مستقل آ رہے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں. مجھے یاد ہوگا میں نے کہا تھا دور حاضر کا شیعت کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ انہیں ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کہیں کہتے ہیں کہ ولایت مسئلہ ہے، واجب ہے، واجب ہے، مستحب ہے، واجب ہے، سمجھ اپنے ولایت مسئلہ ہی نہیں ہے. آج کا مسئلہ یہ ہے توحید سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ سلامت رہیں، جو لوگ یاد رکھے ہیں وہ تائید کر رہے ہیں. آج کا مسئلہ یہ ہے توحید سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر توحید سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ولایت کیا ہے. دنیاوی لفظ کہوں، عرف سمجھتے ہیں؟ عرفیت کسی کے نام کے آگے ایسے نام رکھا جاتا ہے جو مشہور ہو جائے زیادہ. یوں سمجھ لو توحید کی عرفیت کو ولایت کہتے ہیں. اگر سمجھ گئے نہ جانتے توحید کی عرفیت کو ولایت کہتے ہیں. چھپی تھی، چھپی ہے، چھپی رہے گی. توحید کو پہچنوایا تو ولایت میں ہے. تو ہم جب بھی ولایت کہیں تو کہہ سکتے ہیں نا بابا کہ وہ توحید ہے. جسے ولایت نے پہچنوایا وہ اللہ ہے جسے علی نے پہچنوایا. ایک بات کا جواب تو بڑا سادہ سا، وہ توحید ہے جس سے ولایت نے پہچنوایا، وہ اللہ ہے جس سے علی نے پہچنوایا. تو اگر بھی تیری میری عقل جتنا کو پہچنوا دیا، اتنا پہچنوا دیا کہ کوئی اب یہاں پہ جملہ اگر رہ گیا تو خدا کی قسم جاگیر حسین نے تسلسل میں علی پڑھنے کا میں سمجھوں گا میں نے حق کی نہیں ادا کیا، کہیں میری ہی غلطی رہی. علی نے اللہ اتنا پہچنوا دیا کہ اس کو پہچاننے والے اگر چاہیں تو اس کی اندیت تک چلے جائے. جو سمجھ گیا اس کو میں داد دیتا ہوں. اتنا پہچنوا دیا ہے. پوچھو جا کے کسی اندیت ہوتی کیا ہے، لے جا سکتا ہے. میرے ہاں کی حدیث تو ہے نہیں تھا تو میں ہمارے ہاں سے پہلے برادران اہل سنت نے اس حدیث کو رقم دراز کیا ہے. رسالت امام کا فرمان ہے کیا کہ اللہ نے رسول سے کہا، کیونکہ رسول تو خود کچھ کہتے ہی نہیں ہے. یہ نہیں بول رہا رسول کا خود کچھ کہتے ہیں، اللہ نے کہا خود دیا ہے. میرا حبیب خود نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں جو اس کے باوجود جو حبیب کہتا ہے کچھ قرآن بن جاتا ہے، کچھ فرمان بن جاتا ہے، کچھ حدیث قدسی بن جاتی ہے. بڑی تلاش میں ہوں مسلمانان عالم، میں میری مدد کرنا.
مجھے وہ پیمانہ نہیں ملا، اگر کسی کو مل جائے مدد کرنا جس پہ تول کر تم قرآن و حدیث قدسی اور فرمان کو تولتے ہو۔ چلو فرمان تو رسول اللہ سے منسوب کر کے حدیث کے ذیل میں رکھ دیتے ہو، قرآن اور حدیث قدسی کو الگ کیسے کیا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ نے رسول سے کہا۔ تو قرآن کیا ہے؟ جو اللہ نے رسول سے کہا۔ اللہ نے رسول سے کہا کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن، اللہ نے رسول سے کہا کہہ دو الحمدللہ قرآن، الف لام میم قرآن، سب قرآن نا۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے اور جبرائیل لا رہے ہیں، رسول کو دے رہے ہیں، رسول پہنچا رہے ہیں، اور تم قرآن کہہ رہے ہو، تو پھر حدیث قدسی کس کا نام ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، جبرائیل لا رہا ہے، رسول کو دے رہا ہے، وہ تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ قبلہ مجھے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ قرآن اور حدیث قدسی کو الگ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی۔ اگر حدیث قدسی قرآن میں لکھ دی تو پھر لکھنا پڑے گا لا فتح الا میں نے ہمیشہ آپ کو یہ بات کیا، میں نے کچھ وقت دیا، آپ کے صبر کا تھوڑا سا امتحان لیا جس میں آپ بخوبی پاس ہوئے ہیں، اور نتیجہ میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، کیونکہ بات پہ ہم نازک ہے، اس لیے میں جملے کی صورت میں کہہ کے بات کے وزن کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ میں دلیل رکھتا ہوں، مجھے جواب دیا جائے کہ پیمانہ کیا ہے؟ زبان صداقت محمد کا نام ہے قرآن۔ میں اپنی گردن کی شکل میں مناظرہ کر سکتا ہوں جو چاہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی اور نظام شک بتا ہوتا ہے، زبان صداقت محمد کا نام ہے قرآن۔ میرے مالک بادشاہ محمد نے کہا قرآن تو قرآن، مولا محمد نے کہا اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں ماننا پڑا کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تمہارے نصیب والا ہے کوئی اللہ؟ تمہیں ملا ہے؟ تمہیں کیا پتا وہ کہتا کیسے؟ تمہیں یہی نہیں پتا وہ کہتا بھی ہے؟ تم تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے نا وہ کہتا ہے یا کہتی ہے۔ میں کیا کروں؟ قرآن بڑا نازک ہے، لیکن میں خالص مان رہا ہوں نا، تھوڑی سی اگر ضرورت کا اظہار کر رہا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس عالم اسلام کی دلیلیں ہیں۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا خاموش رہنا بھلا ہے، بولے وہی بھلے واہ کی صورت میں بھلے آہ کی صورت میں، اس کی سمجھ میں آئے کوئی بندے بولیں گے نا، جسے سمجھ میں آ گیا وہ کہے گا واہ واہ، اور جسے سمجھ میں آ گیا وہ کہے گا ہاں ہاں۔ زبان صداقت محمد کا نام ہے، آپ کو کیا پتا اللہ کا؟ اب تو کہتا ہے یہ کہتی ہے کہ فیصلہ نہیں کر پائیں۔ اللہ پہ سب کہتے ہیں اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ، یہ کہہ کے تمام عالم اسلام کے مسلمان اپنے دائیں بڑا خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، خبردار کیا اس سے شرک نہیں ہوتا؟ تو بھی کہتا ہے مت ہو کر اللہ کو کہتا ہے کہہ کے مت سمجھ لیا ہے۔ نہ مزاج پر بات کرو، نہ وہ کہتا ہے نہ وہ کہتی ہے، اس پر تو مذکر مؤنث کا اطلاق ہی نہیں ہے، تو کوئی بتائے وہ ہے جس پہ نہ مذکر کا اطلاق ہے نہ مؤنث کا اطلاق ہے۔ اگر وہ کہتی نہیں ہے نا تو پھر وہ کہتا بھی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہیں، پردے میں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مالک ان کے پردوں کی حفاظت کرے۔ یہ مردوں نے اپنی مردانگی کی تسکین کے لیے لفظ بنا رکھا ہے اللہ کہتا ہے، ورنہ انصاف سے بتاؤ
کا جو مرد ہے، اب قیامت تک مرد صرف علی ہے۔ سلامت رہو، میرا مالک تمہیں سلامت رہو۔ قیامت رسول نے کہہ دیا جو قرآن تو قرآن کا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کالم میں جو مرد ہے، اب قیامت تک مرد صرف علی ہے۔ ذرا انصاف سے بتانا، بچے بیٹھے جلدی سے بتا دیں، اسکول جاتے ہیں، گئے آپ اور میں بھی کبھی کبھی ہے، الفاظ متضاد لکھتے تھے نا، لکھتے تھے تو ایک رقم کھانا ہوتا اس کا متضاد ہوتا تھا، زمین لکھتے تھے تو متضاد کیا ہوتا تھا؟ آسمان۔ دن لکھتے تھے تو متضاد کیا ہوتا تھا؟ رات۔ جب مرد لکھتے تھے متضاد کیا ہوتا تھا؟ عورت۔ رسول نے کہا علی مرد ہے، اب قیامت تک جو علی کے مقابلے پہ آئے بھلے داڑھی ہو، سادی سیدھی سی بات ہے۔ اگر رجل علی ہے وہ کیا ہے، مرد علی ہے، تو پھر جو علی کے مقابلے پہ اب میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، ان کی دعاؤں کا حساب میں چلتا ہوں۔ میں نے اسی لیے لفظ کہا، رسول اللہ نے پوری بات کی ہے، عورت ہونا ہے تھوڑی نہ ہے، عورت ہونا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ آپ کیا جانیں، اللہ نے اپنا منصب خلقت، ہنر خلقت عورت کی آغوش میں رکھا ہے۔ آپ میں کیا مقابلہ کریں گے عورت سے؟ میں نے اسی لیے کہا جو علی کے مقابلے پہ آئے داڑھی والی عورت ہے، جس عورت کے داڑھی ہو نہ عورت ہوتی ہے نہ ماں۔ ہو گئی کمزور، مجھے نہیں پتا، خود پڑھ لینا کون کون علی کے مقابلے پہ آیا تھا۔ جو علی کے مقابلے پہ آیا تھا وہ آئی تھی، جو آئی تھی وہ آیا تھا۔ علی کا اختیار ہے، تھا کو تھی کر دے، تھی کو تھا کر دے۔ اب میں کیا کروں، رسول سے جا کے پوچھو، علی اللہ نہیں مگر رجل تو ہے نا، رجل ہے، اور یہ کہنے کا حق صرف رجل کو ہے، صرف مرد کو ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، یہ صرف مرد کو حق ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے، کہتا ہے۔ اب علی کے بغض کے اندھیروں میں رہنے والے سوچ رہا ہوں یہ سننے کے بعد کیا کہیں گے، اللہ کہتا علی سے بغض رکھو گے تو پھر اللہ کچھ کہے گا بھی نہیں۔ میں نے کچھ کہہ دیا ہے، علی سے بغض رکھو گے تو یہ کہنے کے قابل بھی نہیں رہو گے کہ اللہ کچھ کہتا بھی ہے۔ ایسا خاموش ہو جائے گا نا اللہ، جو علی سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کا اللہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ جو علی میرے پر، میں نے کہا اگر قرآن یا فرمان کی دلیل نہ ہو زیادی ممبر پہ اپنی زبان تک بات لاتا ہی نہیں، یا مالک کی تائید ہے جو پڑھو، جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کا اللہ خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ کا اللہ بول رہے ہو کیسے؟ بس قرآن ہے، قرآن اللہ بول رہے ہو، اللہ بولتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ بولے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یا اللہ بولے گا جنت میں جانے کا سبب بتائے گا، یا بولے گا جہنم سے بچنے
بچنے کا سبب بتایا، اللہ بولنے کا یا نیکی کا حکم یا بدی، اللہ بول فائدہ ہی فائدہ قرآن سے بول رہا ہے نا. تو جس کا قرآن خاموش ہو جائے قرآن پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے رحمت ہوتی ہے، تو جس کے قرآن پڑھنے سے رحمت کے بجائے لعنت ہو، جس کا قرآن خاموش ہو وہ باتیں ہے. یہ قوم علی بادشاہ کے صحابی کے ساتھ جا رہا تھا، کوفہ ہے، بادشاہ نہیں جا رہے چلتے 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 ایک دن سے گزر اس کے محلے سے گلی میں داخل ہوئے، بالکل نکڑ والا مقام تھا، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. علی تو خیر بڑھتے ہی چلے گئے، جو پیچھے آ رہا تھا علی صاحب وہ رک گئے. علی مسجد کوفہ میں چلے گئے، الصلاۃ میں جب صلاۃ قائم کروائی تو اس کے بعد بیٹھ گئے. وہ جو پیچھے رہ گیا تھا نا تھوڑی دیر بعد آیا، علی نے کہا کہاں رہ گئے؟ کہا یا علی کیا خوبصورت آواز میں وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا، آپ تو میرے ساتھ ہی تھے نا. یا علی آپ آ گئے، میں کھڑا ہو گیا، کیا آواز تھی، اس کی آواز میں تلاوت سننے کا لطف لے رہا تھا میں. علی بادشاہ نے کہا کیا فائدہ خاموش قرآن پڑھنے کا. خاموش قرآن میں نہیں پڑھ بھی رہا ہے، قاری ہے تو تلاوت تو کر رہا ہے، تو خاموش کیسے؟ تب بادشاہ سمجھا نہیں، خاموش قرآن ہی تو ہے اس کا، پڑھے جا رہا ہے مگر قرآن اس سے باتیں نہیں کر رہا، پڑھے جا رہا ہے اللہ کچھ بولتا نہیں ہے، پڑھے جا رہا ہے قرآن خود کو چھپائے جا رہا ہے. کہا مولا میں سمجھا نہیں. کہا یاد رکھنا جس کا یقین میری ولایت پر ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کے چہرے کی تلاوت کرتا ہے. ہائے 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 ہائے، وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کے چہرے کی تلاوت کرتا ہے. کہا مولا اور آپ کا دشمن، کہا میری ولایت کا منکر قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس پہ زندہ کتاب ہے نا، زندہ کتاب، زندگی قرآن زندہ نہ ہو تو پھر رہ کون جائے؟ زندہ کتاب ہے تو جس میں زندگی ہو وہ رحمت بھی کر سکتا ہے. اچھا بات کو بتاؤ، اللہ کیا کام کرتا ہے معلوم ہے؟ ہر بندے کا اپنا اپنا کام ہے نا. بھائی یہ بھائی صاحب ہیں، یہ پروفیسر ہیں، اور حکیم صاحب ہیں، ان کا کام حکمت ہے، دوائیاں بناتے ہیں، لوگوں کو شفا کا باعث کرتے ہیں لوگوں کو. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی. تو بچہ ابھی پڑھ رہا ہے، اس کا کام ہی علم حاصل کرنا ہے. گھر میں آپ کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، گھروں میں ان کا کام ہے گھر کو سجا کے استعمال کرنا، کھانے کا سبب تمام معاملات. مرد ہے اس کا کام گھر سے باہر جا کے کھانے کا تمام، اس کا سب کے اپنے 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 کام بٹے ہوئے ہیں. کام نہ بٹے ہوتے سب لوگ ایک ہی کام کرنے لگ جاتے تو دوسرا کون کرتا؟ اس نے بانٹ دیا کام تقریر میں، تو یہ کرے گا تو یہ کرے گا. اور پھر جب اندر میں اسی حساب سے اس نے وہ شوق بھی رکھ دیا کہ جو اس کی مشیت ہے اس کے مطابق اس کی طبیعت میں بچپن سے وہ شوق رکھ دیتا ہے جو لکھا گیا ہے. باتوں میں کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں دنیا کو، خصوصاً میں والدین سے یہاں مخاطب ہوتا ہوں. یہ مولا ایک بہت بڑے خطبے کا خلاصہ
خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مالک علی بادشاہ کے، جس کی حدیث تم نے اکثر سنی ہوگی، اپنی اولاد کی پرورش ان کے زمانے کے مطابق کرو نہ کہ اپنے زمانے کے مطابق، کیونکہ وہ تم سے الگ زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ مالک علی کا فرمان ہے۔ میں نے اکثر والدین کہتے ہیں بچوں سے اس بات میں جھگڑو، یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے وقت میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بیٹا آپ سے الگ وقت کے لیے پیدا کیا گئے، صرف حق اور باطل کے فرق پر آپ تمیز رکھ کے کھڑے رہیے، وہاں پہرا دیجئے کہ آپ کا بچہ کہیں باطل کی طرف نہ چلا جائے، آپ کا بچہ کہیں ماچس نہ اٹھا دے تو خود کو آگ لگا۔ میں ایک سادی سی بات کر رہا ہوں، اس کا خیال رکھیے، ورنہ اس زمانے کے معاملات آپ کے زمانے میں نہیں تھے، ہمارے زمانے میں وہ چیزیں نہیں تھی جو آج کے زمانے میں جدید ٹیکنالوجی ہے۔ بچوں کو اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہو لینے دیجیے، اس پر چیک رکھیے کہ اس ٹیکنالوجی کی بہتی گنگا میں کہیں کچھ غلط بہ کے آپ کے بچے تک نہ آ جائے۔ بہنا آپ سے نہیں دیا جا رہا، روک بچے کو رکھا، بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، اور ایسا نہیں ہے کہ میں خود پہ اطلاق دی ہے تو میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، دوسروں کو نصیحت دنیا فضیلت، میرے بچے ہیں، میں نے سب کو تمام ٹیکنالوجی دور جدید کی حالت ظاہری عمر کا نہیں ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کے اندر وہ اتنے قواعد و ضوابط رکھ دیے کہ جب وہ اس کو کھولے وہاں سے لے کر بند کرنے تک ہر ایکٹیویٹی مانیٹر ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جہاں ہمیں لگے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہیں روک دے گا۔ یہ ٹیکنالوجی جو لوگ اس سے واقف ہیں، پڑھنے دیں اپنے بچوں کو آگے، جانے دیں آگے، زمانے کو پتہ تو چلے علی والے کسی میدان میں پیچھے نہیں۔ کمپیوٹر بنانے والا مجھ سے مشورہ کر کے نہیں بنا رہا تھا۔ کتنے بچے ہو گئے یہاں جو کمپیوٹر کے شوقین اور سافٹ ویئر جانتے ہو؟ کمپیوٹر کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے کیا؟ 110 110 110 110 کیا ہے؟ یا علی سے آپ کمپیوٹر سے بھی بچے کو روک رہے، کمپیوٹر کی بنیاد میں علی ہے۔ آج آپ کی ساری سائنس یہیں پہ تو کھڑی ہے، کمپیوٹر کے ذریعے تو سارے معاملات ہو رہے ہیں نا، یہ بڑے بڑے سیٹلائٹ جا رہے ہیں بڑے بڑے کمپیوٹر کے ذریعے۔ بچہ کمرے میں بیٹھ کے وہاں دوسرے ملک کے کسی نظام کو اغوا کر لیتا ہے، اس کا انگریزی کا لفظ نہیں کہہ رہا، وہ کہنا پابندی ہو سکتی ہے، اغوا کر لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ علم ہے آج کے دور کا، یہ آج کے دور کا علم بچوں تک پہنچنے دو۔ بادشاہ علی کا فرمان ہے، بات رک گئی، میں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ نظام دیکھو، مالک نے کہا سب ایک کام کرنے لگ جاتے، پھر مالک نے کہا ہم لکھ دیتے، ہم نے تقسیم کیے ہیں کام لوگوں کے لیے تاکہ دوسروں کے لیے باعث راحت بنے۔ یہ قوم قبیلے میں یہ کوئی قوم قبیلہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں، سب ایک ہے، سب ایک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ پہچانے جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے تاکہ پہچانے جاؤ، تاکہ پتہ چلے اس قوم پر درود ہے اور ان پہ لعنت ہے۔ سب ایک نہیں ہے۔ قریش ہے کہ تم بنو ہاشم اور بنو امیہ کو ایک کر رہے ہو۔ بنو ہاشم وہ ہے جو سار اللہ ہے اور سار اللہ رہے گا۔ اگر حسین سار اللہ ہے تو کیا علی نہیں؟ علی ہے تو رسول نہیں، رسول ہے تو سرکار عبداللہ نہیں، سرکار عبداللہ ہے سرکار عبدالمطلب نہیں، سرکار ہاشم نہیں ہے کیا؟ کچھ سرکار قصی نہیں، سرکار کلاب نہیں، سرکار عدنان نہیں ہے، یہ سب سار اللہ ہے۔ عجیب کام کرتے ہو، قریش میں ہی غلط ملت کر کے لعنتیں چھپانا چاہتے ہو کہ بنا قریش میں بنو عدنان ہے، قریش میں بنو ہاشم ہے، قریش میں اہل بیت ہے۔ کہیں بازار سے اٹھا کے لائے ہو کو قریشی نہ بناؤ، وہ بنو امیہ تھا، بنو امیہ۔
علی کی طرف بنو امیہ کی ہسٹری کو کھنگالنے کا مجھے کوئی شوق نہیں. مجھے کیا ضرورت ہے ایسی بات میں ہاتھ دھونے پڑیں گے؟ مجھے کوئی شوق نہیں. اگر کوئی شوق رکھتا ہے تو قبلہ چھوڑو شیعہ سنی ہسٹری آف عربیہ میں رکھ دوں گا سامنے. انگریزی کمزور ہو تو پڑھ کے سنا دوں گا. گوگل ٹرانسلیٹر سے ترجمہ کر کے دیکھ لینا, پتہ چل جائے گا کہاں سے شروع ہوئے. جیسے قوم قبیلے بانٹے ایسے کام بانٹے. کیوں کام بانٹے؟ تاکہ راحت بنے ایک دوسرے کے لیے. تم کام کرو اس کے لیے راحت, تم کام کرو اس کے لیے راحت, تم کام کرو اس کے لیے. اور پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہی وہ جو وہ ہے, جو پیدا کرتا ہے, جو خلق کرتا ہے, وہ اس بچے کے اندر بہت بڑا پیغام ہے. میں نہیں جانتا مالک کی کیا رضا ہے کہ یہاں پہ بات کی وہاں پہ ہو کسی گئی ہے. وہ اس بچے کے اندر خود بخود وہ شوق پیدا کرتا ہے. بچپن میں بچہ اس طرف راغب ہوتا ہے. دیکھو ممبر سے نصیحتاً وصیحتاً کہنا, اپنے بچوں کی بچپنے میں اٹھنے والی اوائل شوق وہ ہوتے ہیں, انہیں دیکھو کہ وہ کس طرف ہو رہے ہیں. وہ جس جانب ہوں وہ شوق ہے جو اس کی طرف سے کام کی صورت میں اس کی جبلت میں رکھا ہے. بچہ اس جانب کرتا ہے فطرتاً. ماں باپ کہتے ہیں ہم تو ڈاکٹر بنائیں گے. آپ ڈاکٹر بنا لیتے ہیں. کیا کیا آپ نے ڈاکٹر بنا کر؟ وہ 20 روپے پرچی والا ڈاکٹر تو بن گیا, لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے کوئی بہت بڑا اور بہترین کام کرنے والا کسی دوسرے کیٹیگری سے اس کو مار دیا. بچہ جس طرف بڑھ رہا ہے دیکھو کس جانب جا رہا ہے. جس جانب جا بس صحیح اور غلط کا فیصلہ ہے. ایسے اٹھا کے بچے لاتے تھے لوگ رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ بیٹا رسول کے پاس, یا رسول اللہ نام رکھتے تھے. رسول اللہ رکھتے تھے نام, سب کا نہیں رکھتے تھے, لیکن جن کا رکھا تو رکھا. یا رسول اللہ نام رکھتے ہیں. بادشاہ حدیثیں بھری ہوئی کتابوں سے جیسے لاتے تھے, سرکار جو بھی گفتگو کر رہے ہوتے تھے اس میں توقف کر کے علی کا ذکر شروع کرتے تھے. اگر بچہ ہمت کر رسول کی گود میں آ جائے نام رکھ دیتے تھے, ورنہ کہتے تھے لے جا حلاست کے لیے. ماں خائن ہے اس کی ماں خائن ہے. سارے کام علی کر رہا. کیوں؟ اللہ کوئی کام نہیں کرتا. واجب الوجود ہے, غیب الغیوب ہے, وہ ذات مبارک فعل سے آئی ہے. فعل آخری میری عبادت کرے آخری. اور انشاءاللہ جیسے آج 8 بجے میں ممبر پر آ گیا, یہی انشاءاللہ 10 محرم تک سلسلہ رہے گا. 8 بجے پورے انشاءاللہ ممبر پہ ہوگا. وہ ابتدائی ایک آدھ دن کی معاملات تھے جو ہو. اللہ کوئی کام نہیں کرتا. کام فعل بدن کفر. اللہ کا تو ہے, اللہ کوئی کام نہیں کرتا. نتیجہ آخری کا اللہ فعل کیا؟ ہاتھ اٹھایا, فعل
صحیح ہے. موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا. اب اس کو جا کے گرامر پہ پڑھو. فعل ہے, حال, ماضی, مستقبل, پھر اس کے اندر کیا تقریر ہے. موسیٰ بولا, ٹھیک ہے. اب وہ پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, پرفیکٹ, بڑے اوکے پڑے ہیں. فیل بھی فیل 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 کچھ بھی کرو. ہاتھ اٹھایا فیل, بولا بولا بھی تو فیل ہی ہے. کال تو ہوگا نا, بولا ہوا جو لفظ ہوگا کال ہوگا. بولنے کو تو فیل کہیں گے نا, ہاتھ اٹھانے کو تو فیل کہیں گے نا. فیل کا مطلب ہے بدن. اللہ بدن رکھتا نہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, قرآن تو پڑھا ہے, کوئی اچھے سے پڑھا تو سمجھا دے. اللہ بدن نہیں رکھتا, فیل نہیں کرتا. ہاتھ ہلانا فیل, زبان ہلانا فیل. تو پھر یہ آدم کا خمیر کون ڈھونڈ رہا ہے؟ کون کہہ رہا؟ آپ جیو سلامت رہو. ملک تم آباد رہو. مولا زندگی میں اللہ اللہ بے شک اللہ خالق ہے. خالق ہے احسن الخالقین میں باقی خالقین کون ہیں؟ صرف اللہ خالق ہے. چٹے کاغذ کی پہلی سطر پہ لکھ کے 50 لوگ نیچے دستخط کر کے صرف لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈالتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ واقعات ہو بھی جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں نظر رکھا کریں. رازق صرف اللہ کی ذات ہے. اب یہ کہہ کہ معاہدہ تو ہو گیا تھا بندی بڑھیا میں, رازق اللہ کی ذات ہے. قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہو. خدا کا واسطہ اللہ کا احسن الخالقین, میں خلق کرنے والوں میں احسن, باقی خالقین ملتے نہیں ہیں تو تم نے انکار ہی کر دیا. خیر الرازقین, خیر الرازقین میں باقی رازق کون ہے؟ تمہیں ایڈریس نہیں ملتا تو تم نے سرے سے انکار ہی کر دیا. یہ انکار قرآن کی آیت کا انکار ہے. خدا کا واسطہ ایسے جلد بازی سے کام نہ لو. ایک آیت کا انکار, قرآن کا انکار, قرآن کا انکار, اللہ کا انکار. جلدی جلدی میں کہیں علی کے بغض میں اللہ سے دشمنی نہ کر بیٹھنا, بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ احسن الخالقین ہے, وہ خیر الرازقین ہے. اگر باقی خالق اور رازق دیکھنے ہو, علی کے در پہ آنا نظر آ جائے. بڑے اچھے سے نظر آ جائیں. آپ کہیں گے ہاں جیسا ہم سمجھ گئے, آپ مولا علی کو کہہ رہے ہیں نا خالق, آپ مولا حسین کہہ رہے ہیں نا خالق. جی میں تجربہ مولا علی مولا جان خالق کروں. میرے پاس حدیث ہے مولا علی مولا حسین خالق. ایسا کوئی خالق, خالق کون؟ بنانے والا, بنانے والا. سلمان مولا علی کے قدموں میں بیٹھے. سلمان بڑا دور دور میں مسکرا رہے, ان کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی, تو تیرے میرے لیے سبب کے لیے پوچھ رہا ہے. بڑا مسکرا رہے اور ساخے بن کر کہ میں ان عالموں کی سیر کر رہا تھا جن سے آپ نے روشناس کروایا. جن سے آپ نے روشناس کروایا. بس کبھی خود کو وہاں پاتا ہوں, کبھی وہاں پاتا ہوں, کبھی وہاں پاتا ہوں, کبھی وہاں. کیا کہنے لائی آپ کی ولایت میں بھی عجیب ہی نشہ ہے. آنکھیں کھولو تو کچھ ہے, بند کرو تو کچھ ہے. کاش اس کا فکر میں بنا, میری دعائیں مولا تجھے مبتلا کرے. مولا آنکھیں کھولو تو نظر آتا ہے, بند کرو تو وہ نظر آتا ہے. بند کو کھولوں تو وہ نظر آتا ہے, کھلی کو بند کروں تو نظر آتا ہے. اب تو وہ ہے کہ وہ تو ہے.
सलमान है सामने, अली का कहेगा मैं तो हूँ नहीं, मैं तो हूँ नहीं। कहा अगर तू नहीं है तो कौन है? कहा या अली, सलमान जब तक फारसी था भले नालायक होगा, जब से मोहम्मदी हुआ सबक नहीं भूलता। मुझे कहा गया, आपने कहा था अपने अंदर से अपनी मैं को मार, तेरे अंदर से वो तेरी मैं बन के बोलेगा। मौला मैं तो हूं नहीं, तो सलमान फिर कौन है? का तू ही तू है, वो ही वो है, तू ही तू है, वो ही वो है। का सलमान पा लिया, कहा मौला, का सलमान इसी पे जम जाओ, यही हक है। लेकिन कहा क्या था? मन मिसली का ये दोबारा ना कहना, का मौला गुलाम की मजाल, क्या वजह जान सकता हूँ? का सलमान कुछ भी हो जाए, तू किसे कर ले, अगर हमारी मशीयत की हाथों की ताकत में तेरी लगामों को ना खींच रखा होता, तो हमारी विलायत में तुझे इतना इख्तियार दिया था, तू ऐसे कई जहान बनाता भी बाबा। अली अल्लाह नहीं मगर सलमान का मौला तो है ना। अब कोई सलमान से पूछे कि उसके दिल में अली कौन है, और अगर आपको सलमान बता जाए, गर्दन हाथ से काट के दूंगा। वो जिसने अभी सर को नहीं बताया, तुझे क्या बताएगा? सलमान के दिल में अली कौन? सलमान जानता था आने वाले वक्तों में बड़े 30 मार खान आएंगे, जो मैं बताऊंगा वो बता बता के मजलिसों में दाद लेंगे, मोटी मोटी नियाज लेंगे। सलमान ने बताया नहीं बताते, जाओ हमारी हम जाने, हम लोग माने अली को माने, तुम्हें क्यों बताएं? तुम्हें क्यों बताएं? तुम्हें भी बता दें ताकि तुम भी मान के हमारे शरीक हो जाओ। मैं कुछ कह रहा हूँ, खोए हुए हो तुम अली में, क्या तुम्हें बता दें ताकि तुम भी वो मानकर शरीक हो जाओ? सलमान ने बताया ही नहीं, और तो नहीं पता, कम से कम अली के अकीदे में तो सलमान ला शरीक है। आप सलामत हो गई मजलिस का। अली के अकीदे में सलमान चाहे कितने जहान बना दे, कितने उठा दे, सलमान का सीना को और सलमान ने कहा मौला एक गाली पढ़ लेंगे, वो भी पूछ ले, पढ़ जाएगी पर अभी आपने कहा जो चाहे जहान बना दे और तबाह कर दे, बना दे तबाह, बना दे उड़ा दे, बना दे, इतना इख्तियार है मेरे पास। अच्छा है आप खींचे रखना मेरी तरह को, पता नहीं मैं क्या कर दूं, खींचे रखो। लेकिन ये समझ नहीं आई, क्या अभी भी मैं नहीं कह सकता मन मिसली? कहा नहीं, कहा क्यों? कहा तुझे क्या पता, अरे जिस घर के चौखट पर तू अपनी दाढ़ी रात कर सजदा करके मिन्ना का तमगा लेता है, तुझे क्या पता वो दर क्या है, उसका घर क्या है, उसका शहर क्या है? तू तो दर पे खड़ा है, जो उसके शहर में है ना,
علی کو خالق، حسین کو خالق. آپ نے بھی خالقین دیکھے کہاں ہیں؟ جلدی میں نکل گئے آپ کہہ کر. اللہ نے کہا ہے تو خالقین ہیں، نہ ملے پوچھ لیا کرو اس سے جو علم رکھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ حاضر ہو انشاءاللہ یہیں سے آگے کا سفر جاری کریں. خالق سے یہ در پر داڑھی رگڑتا تھا. انشاءاللہ کل اس پہ رکھ لیں 9 بجے ٹھیک لیٹن روڈ کا ٹائم. مالک نے اگر زندگی عطا کی کل تو جو میرے محترم نے کہا انشاءاللہ یہیں سے انہی لفظوں سے آغاز کریں گے کل. یقیناً دوران مجلس آپ نے کہا تو یہ میں اس کو الہام سمجھوں، القاء سمجھوں، میں کیا سمجھوں، میرے لیے حکم ہو گیا. مالک کی تائید بھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ مالک نے کل تک زندگی دی تو انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. اسی بات سے یہ آپ کو بچہ لینے کے لیے کہا گیا ہے، داڑھی رگڑتے تھے. یہاں میں بھی وہ لفظ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ در سیدہ خدا اور وہ لفظ خدا. سلمان سجدہ کرتے تھے وہاں کا ختم. بس سوچتا ہوں مسلمانوں نے سجدہ گاہ سلمان کو آگ لگائی. بس اسی دن سے شاید کلمہ پڑھنے والوں کو سجدہ گاہیں پسند نہیں. مٹی کی ہوتی، مٹی لگ جاتی تھی چہرے پر. سلمان ایسے دمکتا تھا، چمکتا تھا چہرہ سے. کیا جانے اس در کی مٹی کیا کیا کمال کرتی ہے اس در کی. حسین چھوٹا سا سن چلتے ہوئے جاتے تھے نا. پتہ نہیں چند منٹوں میں کیا پڑھتا ہوں. تم میں سے کئی ہوں گے والد ہیں، کئی ہوں گے جن کے والد انتقال کر چکے مولا درجہ، کئی ہیں جن کے بھائی ہوں، کئی ہیں جن کے بچھڑ گئے مولا درجہ. لیکن ایک بات ہے، کم ہوں یا زیادہ، 100 ہوں یا 1، دوست سب کا ہی ہوتا ہے. اللہ کا بھی تو خلیل، حسین کا بھی تو ایک دوست ہے. اور ایسا دوست ہے جس کی دوستی پر حسین نے وہ خود کہے نا، بولا بولا کہتا رہا حسین دوست دوست کہتے ہیں. حبیب پیچھے 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 حسین کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں رسول نے اٹھا کر پیشانی چوم کہا ملاحب مجھ محمد کو تیرے اس بیٹے سے بڑا پیار ہے. کہا مولا غلام کی مجا تو نے دیکھا نہیں یہ میرے حسین کی قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھ کا سرما بنا. مولا اتنی قریبی کی ہے تو ہمیں تھوڑا سا موقع تو دیجیے، کبھی بادشاہ گھر تو آئیے، ایک کھانا ہماری طرف طرح آگے بڑھے آئیں گے. حبیب نے کہا آپ نے رسول اللہ کو بلایا ہے، میں اپنے مولا کو بلا لوں گا. کہا مولا آپ آئیے گا. کہا تم بلاؤ، تم بلاؤ.
اللہ نانا آپ اپنے دوست سے مل لیے ہمارا استقبال کون کرے گا ابھی تک ماں نے سب کیا جب بات آئی رو پڑی کہا نانا مجھے لگتا ہے حبیب نہیں ہے یہ کہہ کے آگے بڑھے پردہ تھا پردہ ہٹایا دیکھا حبیب کا لاشا پڑا حسین آگے بڑھے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہا حبیب حسین بلا رہا دوست کو ایسے کو چھوڑ کے نہیں حبیب تجھے میری دوستی کروا آ جا حسین نے زندگی دی ہے حبیب کو حبیب تو ہو گیا پہلے سے غلام اب یہ زندگی کا 9 لاکھ ہو گیا روزانہ 4 سال سے بیٹی گود میں بیٹھی کہا بابا ماں بتا رہی تھی یہ سب آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں آپ اتنی بڑی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے آپ بھی بلا لو ہو گئی مجلس لیکن بڑا گریا مجھے نہیں پتا حبیب کے مسائل میں ایسا ہے کیا نہ میرا دل جو دوست رکھتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے حسین نے خط لکھا جوان ہو گیا ککو صرف حبیب کو دینا اور گھر آیا حبیب نہیں پتہ کرتا بازار میں حبیب ملا حبیب سے کہا حسین الصفی پیغمبر ہوں حسین خط لا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ رک جا زمانہ بڑا پورا شعبہ یہاں نہیں وہ چلنے لگا کہا خط دینے سے روکا ہے رک پہلے پیشانی کا بوسہ لیا رک سارا ہاتھوں کا بوسہ لیا ایک قدم پیچھے ہٹا اب جو حبیب رکوع سے سجدے میں جھکنے لگا نا کہا حبیب کیا کر رہے ہو کہا میرے مولا کے پاس سے آ رہا ہے اپنے قدم چومنے لے حبیب پڑھو